بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں نے ٹاپک پسند کیا ہے وہ حالیہ ہندوستان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے، میں ان پہ چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ ہندو مذہب کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جس پر بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کی مذمت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بطور مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی مذہب کی بھی برائی کریں یا ان کی نکتاچینی کریں، کیونکہ ہمارے مذہب نے اس بارے میں ہمارے لیے چند شرائط رکھی ہیں۔ ہندوستان ہمیشہ سے ایک تنگ نظر اور بدرویہ ہمسایہ رہا ہے، جو کہ نہ تو خود ترقی کرنا چاہتا ہے اور نہ جو ہے پاکستان کو ترقی کرنے دے رہا ہے۔ سمپلی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ان کے روڈ سائڈ پر جو نالیاں ہیں وہ ابلنے لگیں تو بھی بلیم جو ہے پاکستان میں آ جاتا ہے، اور اگر ان کا کوئی خدا نخواستہ جہاز گر جائے تو بھی اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان کو اپنی عزت جو ہے وہ تو راس ہے ہی نہیں۔ ان کی عوام جو ہے وہ غریب و ناداری مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو پٹیوں میں رہتے ہیں اور جو بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگ کر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ان کے جو وزیر وزراء ہیں، الحمدللہ ہمارے وزیر وزراء سے جو ہے حد درجہ منافق اور بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان ہیں وہ لوگ، اور صرف وہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے جو ہے وہ اچھا ظاہر کر سکیں۔ وہ لوگ جو ہیں، ان کے وزراء جو ہیں، وہ سارا پیسہ جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں غنڈوں کی مدد سے، قبضہ مافیا کی مدد سے، اور بھی ایسے کچھ کام ہیں ان کے جن کی مدد سے وہ پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ سارا کچھ یا تو اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر اپوزیشن نہیں ہو تو پاکستان تو کہیں گیا نہیں ہے، پاکستان پر ڈال دیتے ہیں، 2-3 حملے کر کے پاکستان کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں، اور اپنی جو کارکردگی ہے وہ چھپا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کام کرتے بھی ہیں تو وہ کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن میں ان کی مندروں نے ان پر اپنے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے تھے، مندروں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ وہ ہر سال اور ہر مہینے ہر دن جتنا روپیہ پیسہ وہ مندر کو دیتے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے مندروں کے جو پیسے گننے کے لیے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ سے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ لوگ اس کو بوریوں میں ڈال کر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، مندروں نے دروازے تو بند کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر آکسیجن گیس کے جو بڑے بڑے ٹینکر تھے وہ کھڑے کر دیے۔ عید ہی کے کم از کم 1000 تک جو ہے ایمبولینسز جو تھے وہ کھڑے کر دیے تھے، اور ایک انسانیت کا ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تھا، بینگ اے مسلم، not being a neighbor but being a Muslim۔ اب یہ سچویشن جب ہو رہی تھی تو وہاں پر جو کٹر ہندو لوگ تھے تو وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ان کی شکر گزاری کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ بہت سراہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کا ایک نعرہ بن گیا تھا اس وقت کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہندو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ان کی جو شان ہے بھی اعلیٰ ذات ہے اور خاتم النبیین، ان کی ذات یہ لوگ کیا بیان کریں گے، اور کیا یہ لوگ ان کی شان میں کچھ گستاخی کریں گے؟ ان کی شان جو ہے وہ سارے کائنات میں دکھتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے رکن پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں جو ہے وہ
نازیب الفاظ استعمال کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں. اب نے جو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج کل کی جو رولنگ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، ان کی تو جو ہے ہندوستان کی سرکار سے، ہندوستان کے بڑے بڑے فیملیوں سے بڑے ہی گہرے اور دوستانہ اور بڑے ہی محبت اور بھائی چارے کے جو ہے تعلقات ہیں. تو کیا یہ ساری باتیں تو اس طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی؟ کیا موجودہ جو بحران کھڑا ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو یہ اس کی طرف تو اشارہ نہیں کرتی؟ ابھی کل مجھے خبر ملی ہے، میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ اب ہمیں سے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ بھی ایک جو ہے پوائنٹ ہے ان کی طرف، اور یہ پوائنٹ بھی بڑی قسم کی جاتی ہے ان کی طرف، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اتفاق ملز دیکھیں نواز شریف صاحب کی، میں کسی پارٹی کی طرف جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے کسی ایک بندے سے جو ہے سروکار ہے، کیونکہ جو بھی اسٹیٹ کا بڑا ہے وہ فادر آف اسٹیٹ ہوتا ہے. تو میں کسی کی شان میں یا کسی کے بارے میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کروں گا. یہ سب میرے بڑے ہیں، میں ان کی سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن کیا اس معاملے میں مسلم لیگ نون کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کچھ پازیٹیو سٹیپس یا ٹھوس اقدام اٹھاتی اس معاملے میں، تاکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کریں. کیونکہ جو دنیا بھر کے مسلمان کرکٹرز ہیں، ہمارے جو ایکٹرز ہیں اور دوسری زندگی شعبہ جات کے شعبہ جات سے جو لوگ ہیں، ان سب نے جو ہے کرٹیسائز کیا، اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری حکومت کو، خاص کر مسلم لیگ نون کو، کیونکہ آپ لوگوں کے ہیں تعلقات، اور اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آپ اچھا نہیں کریں گے، برا کریں گے، نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ عالم اسلام کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ کے پرسنل تعلقات ہیں. ایک تو گورنمنٹ تعلقات ہوتے ہیں کہ آپ کے پرسنل تعلقات بھی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اسٹرانگلی کنڈیم کریں اس بات کو. اور دوسری سب سے بڑی بات، اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو انہوں نے زندگی میں کیا. چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں پر ہنس سے بھی، اس پہ میمز بھی بنائیں، بہت کچھ ہوا، ان پہ لعن طعن ہوئی، ان کی وائف نے ان سے خلا لے لیا، جو بھی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ابھی عاشر عظیم صاحب جو ہیں ہمارے پاکستان کے بہت ماہ ناز ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو پیج ہے malik.com.pk پہ، تو ان پہ انہوں نے بھی تعزیت کی ہے. تو ان کی تعزیت میں ایک محترمہ نے لکھا تھا کہ آپ تو بڑے دوغلے انسان ہیں، اور اب ان کی زندگی میں کچھ اور کہتے تھے اور ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو عاشر صاحب نے بہت زبردست ان کو کہا، دو حدیثیں ان کو نریٹ کی ہیں کہ جب ایک بندہ جو ہے اس جہاں سے چلا جائے تو پھر ان کے پیچھے یا ان پر لعن طعن کرنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو برائے مہربانی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے پیچھے جو لعن طعن ہے اس کو بند کریں فی الفور. ان کی جو میمز بنائی گئی ہیں ان کو بھی بند کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہے اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر کوئی انہوں نے جزا کی ہے، میں نے تو ان کی 2-3 باتیں ایسی سنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کہ مجھے تو پرسنلی وہ باتیں، انسان تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ مجھے بہت پسند آئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کی بقا کے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لوگ جو فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے ادر اپلیکیشن سے، اس پر اگر آپ جو ہے یہ گستاخانہ
باتوں پر بات کر رہے ہیں اور کچھ ٹرینڈس چلا رہے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل کام جو ہوتا ہے وہ ہے جہاد۔ اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے آج کل کے دور میں یہ فیس بک اور یہ ان چیزوں پہ جہاد نہ کیجیے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے آگے پہنچائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ایک استغفار ہندو اٹھ کر وہ کچھ کہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے وہ اس پہ کچھ فرق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا، اور ہندوستان کی عوام جو ہے مسلمان وہ پس رہا ہے اس ظلم میں، تو آپ ان کا ساتھ دیجیے گا، ان کو جو ہے ان کو سیف سائٹ دینے کے لیے آپ کچھ کیجیے، ان کو سیف سائٹ پر لگانے کے لیے کچھ ٹرینڈ چلائیے، کیونکہ وہ وہاں کا مسلمان جو ہے وہ پس رہا ہے، اور ریئل اصل معنوں میں آپ سرچ کریں، گوگل کریں، وہ جو ہیں بڑے جو ہیں ان پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہماری مسلم کنٹریز ہے، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز جو ہیں مسلم، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی زور دے، کیونکہ آدھے سے زیادہ ہندوستان تو وہاں پر پڑا ہوا ہے، لیبر ہے، تو اگر یہ جو ہے اپنا بیان واپس لیتے ہیں، خیر بیان واپس لینے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو جہاد جو ہے ان پر مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے، تو اب تو وقت جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ہے ایسے لوگ کہ ان کے زور بازو میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ کریں گے، دکھائیں گے بھی انشاءاللہ، آپ سب دیکھیں گے، ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بس اس نے بات کر دی، اس کی رکن پارلیمنٹ جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی، بس بات ختم، نہیں، وہ اس کو ملے گی سزا، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو جو ہے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔